شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے، برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے، پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض صبح نہار منہ پیاز کا رس پئیں تو شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، وبا کے دنوں میں اگر پیاز کھانے کے ساتھ رکھا جائے تو وبا سے محفوظ رہیں گے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ نہر منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ جب چھینک آتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، چقندر کا چھلکا چہرے پر لگانے سے جلد نرم و ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے، کریم کی ضرورت نہیں رہتی۔ چہرے پر فٹکری کا مساج کرنے سے اضافی بال ختم ہو جاتے ہیں اور داغ دھبے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جسمانی درد میں مبتلا ہوں وہ پھول مکانے کو دودھ میں پکا کر کھائیں، یہ جسمانی درد ختم کرتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور کرتا ہے۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ ناظرین، بار بار چوئنگم چبانے سے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی انسانی صحت کو خراب کرتی ہے، جیسے نشے کے اثرات ہوتے ہیں۔ دودھ کی نسبت دہی بہت جلد ہضم ہو جاتی ہے اور یہ آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے اونٹنی کا دودھ پینا چاہیے، یہ شوگر کو کم کرتا ہے اور ہڈیوں کو محفوظ کرتا ہے۔ جس شخص کو نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پریشانی ہو وہ سچا مومن ہے۔ دھیان رکھیں کہ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ بخار کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے بکری کا دودھ پینا فائدہ مند ہے۔ ناظرین، اگر کانوں میں کم سننے کی شکایت ہو تو ایک قطرہ گرم زیتون کا تیل ڈالیں، یہ کم سننے کی شکایت ختم کر دے گا۔ چہرے پر جھریاں نظر آنے لگیں تو پیاز کا روزانہ استعمال کریں، یہ کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تربوز کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ ناظرین، یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، ایسا کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، کندھے اور پٹھوں کو آرام ملتا ہے۔ آپ کبھی آنکھ کھول کر چھینک نہیں سکتے۔ ناظرین، جس گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہوں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہو جائیں گے۔ ناظرین، گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھانے سے جسم کبھی تھکتا نہیں۔ زیادہ پانی پینا، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے اندر کے زخم بھر جاتے ہیں۔ ناظرین، نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ انار نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے، ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے،
دماغ کو اتنا تیز کرتا ہے کہ کوئی بات بھولیں گے نہیں۔ سورج مکھی کے تیل سے مالش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم کے فاسد مادے کے اخراج میں مفید ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کچی روٹی کھانے سے بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ بیگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ناظرین، برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت فائدہ مند ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کدو کا استعمال کریں۔ آپ کے پاؤں سن ہو جائیں، چند چیزوں سے پرہیز کریں۔ کولڈ ڈرنک، چاول، دہی، لسی۔ پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ سینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، پانی کی بالٹی میں 1 چھوٹا چمچ پھٹکری کا ملا لیں۔ اپنے بدن کو گیلا کریں، چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کریں، اس سے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں، جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کریں۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں، وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ بند گوبھی، بیگن، کدو، مولی کا رس 1 یا 2 قطرہ آنکھوں میں ڈالنے سے دھندلا پن، جالا لگنا، موتیے کو شفا حاصل ہوتی ہے، نظریں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ عجوا کھجور پیٹ کے کینسر سے روکنے کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، زکام ہونے کا خدشہ ہو، اپنے پاؤں کو کچھ دیر کے لیے ضرور دھوئیں۔ جب بھی نہا کر غسل خانے سے نکلیں تو پاؤں ضرور دھوئیں، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ جب بھی زمین سے اٹھیں، بغیر سہارے کے اٹھیں۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ رات کو وضو کر کر سویا کرو، برکت ہوگی۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھتی ہے۔ ناظرین، ناخن چبانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ صبح نہار منہ 2 کھجوریں کھانے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ دانت کے درد کے لیے لہسن کا پانی نکال کر روئی کے ساتھ دانت پر لگائیں، مائع نکل جائے گا اور درد ختم ہو جائے گا۔ اپنی عمر بڑھانی ہے تو کھانے کی مقدار کم کر دیں۔ ناظرین، رات کو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پینے سے پیٹ کی صفائی ہوگی اور جلدی نیند آ جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ٹی بی کے مریضوں کو ٹماٹر نہ کھلائیں۔ جسم سے چکنائی ختم کرنے کے لیے دلیا، انگور اور سیب کھائیں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کاٹنے کا اثر نہیں ہوگا۔ کچی روٹی کھانے سے پرہیز کریں، ورنہ پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھائیں، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہوگا اور کوئی بات بھولیں گے نہیں۔ جن لوگوں کی ناک کے بال زیادہ بڑھتے ہوں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پینے سے 100 سال تک معدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد 1 کھجور کھا لیں۔ شام کے وقت گرما کھائیں، آپ کا جگر اور صحت بہترین ہوگی۔ زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ قبض کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ بالوں میں زیادہ کنڈیشنر استعمال کرنے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔
ناظرین، رات کو سونے سے پہلے کمرے میں اسپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ بچوں کے سامنے کپڑے مت تبدیل کریں، ورنہ بچوں میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں سلاد کھاتے ہیں، ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ ناظرین، ہچکی نہ رک رہی ہو تو نمک والا پانی پی لیں۔ قبض کے دوران کیلا مت کھائیں، ورنہ پخانا سخت ہو جائے گا۔ بھینس کا پہلا دودھ پینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناہار منہ کسی چیز سے لٹک جائیں، جتنا چاہیں چلیں، پاؤں نہیں تھکیں گے۔ پخانا زور لگا کر نہ کریں، مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوہے کے برتن میں دودھ مت پئیں، ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ زیادہ پسینہ آنے پر ٹھنڈا پانی مت پئیں، ورنہ نقصان ہوگا۔ ناظرین، سردیوں میں ہونٹ کیوں پھٹتے ہیں؟ رات کو سوتے وقت تھوڑی سی روئی کو سرسوں کے تیل میں تر کر کے ناف میں رکھ لیں، ہونٹ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ سینے میں جلن اور پیٹ کی مڑوڑ کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھا گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ ناظرین، جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگاؤ، کیونکہ اس سے بینائی کے کم ہو جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو، اس سے بدہضمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، پستہ کھانے سے بدن فٹ رہتا ہے۔ جو عورتیں دبلی پتلی اور اسمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو دیسی اجوائن 50 گرام، ارسے کے بیج 100 گرام، سفید زیرہ 50 گرام توے پر ہلکا گرم کر کے ان تمام چیزوں کو الگ الگ پیس لیں۔ 1 چمچ صبح نیم گرم پانی کے ساتھ اور رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اس کے بعد کچھ نہ کھائیں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا وزن اور پیٹ کم ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کے لوگ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کچا امرود کھاؤ، اس سے سستی دور ہو جائے گی۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، اس سے قبض دور ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ پخانے والی جگہ کو نیم کے پتوں کے پانی سے دھونے سے بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی خول رکھ دو، چوہے خود بخود ہی باہر نکل جائیں گے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جگہ جگہ چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں۔ اگر آپ ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل ڈال دیں۔ ناظرین، روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ ہری مرچ کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ ناظرین، پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر پیاس نہ ہو تو پھر بھی پانی پی لیا کرو،
اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ناظرین، دودھ جلیبی کھانے سے جسم میں درد دور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ناظرین، رات کو پیشاب کر کے سونے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھائیں۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر رہے گا، نظر میں بہتری آئے گی، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے تو نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں کا درد ہوگا، نہ سر درد اور نہ دانت درد۔ بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے ان کی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائیں اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو، ضدی داغ کپڑے سے ہٹ جائے گا۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں، جسم کے درد اور خارش کا یہ بہترین علاج ہے۔ ناظرین، کچی روٹی مت کھائیں، اس سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی، اس سے گھر میں پریشانیاں آئیں گی اور رشتہ یا شادی میں بھی ہمیشہ دیر ہو جائے گی۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ ناظرین، جو لوگ ایک سانس میں پانی پینے کے عادی ہوں وہ جلد باز ہوتے ہیں۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب نہیں آتے۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔